السلام علیکم جیمز، کیا حال ہے؟ آپ سب خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ آج سے ہم سورہ البقرہ سٹارٹ کریں گے، اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن. لیکن اس کی ایکسپلینیشن سے پہلے میں آپ کو کچھ تھوڑا سا بتانا چاہ رہی ہوں بنی اسرائیل کے بارے میں اور بنی اسماعیل کے بارے میں، کہ بنی اسرائیل کون تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی نفرت کرتے تھے اور ان کو نمی باندھنے سے کیوں انکار کرتے تھے. اس کی چھوٹی سی ہسٹری ہے، آپ سب کو معلوم بھی ہوگی، لیکن پھر بھی میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کو بتا دوں. بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے. اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام، یہ ان کے بیٹے تھے سارے. یعنی یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام. یوں یہ ان کی نبوت بنی اسرائیل میں آتی رہی. اور کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، تو ان کی اولاد جو ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی رہی. اسی طرح تمام نبی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی اسی بنی اسرائیل میں سے تھے جنہوں نے اسرائیلیوں کو فرعون سے آزاد کروایا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی تھی. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی بنی اسرائیل میں سے آئے اور ان پہ انجیل نازل ہوئی تھی. تو تمام انبیاء بنی اسرائیل سے ہی آئے ہیں سوائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے. اصل میں حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھے حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی ہاجرہ کے صاحبزادے تھے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ کے حکم سے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور بیوی ہاجرہ کو مکہ جو ابھی آباد نہیں ہوا تھا وہاں رہنے کے لیے چھوڑ دیا اور ملک شام واپس آ گئے. بیوی ہاجرہ سمجھ گئیں کہ اللہ کا حکم ہے یہ، اور اس بیابان جگہ میں آپ اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگی. پھر آپ کو زمزم کے کنویں کا واقعہ اب تو پتہ ہی ہوگا. پھر پانی کو دیکھ کر، زمزم کے کنویں کو دیکھ کر، اور قبائل وہاں بھی آ گئے، اور ان قبائلوں نے سب سے پہلے جرہم قبیلہ آیا اور اس نے حضرت ہاجرہ سے اجازت لی اور ان کو آباد ہونے کی جب اجازت مل گئی تو وہ وہاں آباد ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں آتے جاتے رہتے تھے. انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا تھا کہ اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کر دو. تو انہوں نے اس کو خواب کی تعبیر کی اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا. لیکن اللہ کے حکم سے ان کی جگہ ایک دمبا آ گیا جس کو آپ نے پھر قربان کیا. اچھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد مکہ میں نہ تو کوئی نبی نہیں پیدا ہوا تھا، بلکہ ادھر شام میں، عراق میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت یوسف علیہ السلام، اور اسی طرح بنی اسرائیل میں نبیوں کے آنے کا سلسلہ چلتا رہا. اور آخری نبی کے آنے کی خبر تمام ان کی کتابوں میں تھی، توریت، زبور میں، ان سب میں کتابوں میں ان کا ذکر تھا کہ ایک نبی آئیں گے. یہاں تک کہ ان کا نام احمد بھی لکھا ہوا تھا، اور سب آخری نبی کے آنے کے منتظر تھے. سب کا یہی خیال تھا کہ یہ آخری نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل سے آئیں گے، ٹھیک ہے. لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی جو رضا، جو مرضی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے آئے، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کو بہت بڑا دھچکا لگا. اور وہ اپنے آپ کو، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت افضل سمجھتے تھے، نبیوں کی اولاد سمجھتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو نیا نبی ہے، جو آخری نبی ہے، ان کی قوم سے نہیں آیا بلکہ کسی اور قوم سے آیا ہے، تو ان کو محسوس ہوا کہ ان کی شان و شوکت ختم ہو گئی، اور جو وہ اپنے آپ کو نبی کی اولاد سمجھتے تھے وہ سب ختم ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے اور ان سے دشمنی پر آمادہ ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی سی ایک آپ کو میں نے بریف کر دیا کہ ہسٹری، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وجہ کیا تھی.